अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है वैसे वैसे सियासी टेम्परेचर भी बढ़ता दिखाई देता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अपोजिशन को इस्लामाबाद में पावर शो करने के लिए मनाने में कामयाब दिखाई दे रही है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में भी एहतजाज का सिलसिला शुरू करते हुए वफाक से सूबे का रब्ता मुनक़ता कर दिए जाने के इशारे भी दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा बानी की रिहाई के लिए हुकूमती ओहदेदारान से लेकर इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदगान और अमरीका के सेनेटर्स तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर तहरीक इंसाफ की क़यादत कंफ्यूज्ड है या किसी और मामले में उलझी हुई है। उसके मामलात मुसलसल ख़राब दिखाई देते हैं। बढ़ता गया मर्ज जून जून दवा की के मिसदाक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपने बानी की रिहाई के लिए की गई हर कोशिश, हर बार मुज़ाकरात, बातचीत या फिर ढील की जो भी काविशें कोशिशें सामने या पसे पर्दा की गई, सभी नाकाम हुई और इसी बिना पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत में तकसीम और इख्तलाफात को बढ़ावा मिला और पार्टी अरकान को निकालना, शो कॉज देना कॉमन हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने कारकुनान कमान संभालने में कहीं दिखाई नहीं देते और जो सामने हैं उन्हें कोई क़यादत मानने को तैयार ही नहीं दिखाई देता। पार्टी को हाईजैक किए जाने और बानी के कान भरने वाले लोगों के इकट्ठे होने के इल्ज़ामात लग रहे हैं और मामला ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं और इन्हीं ख़राब हालात में कुछ पाकिस्तानी नयाद अमरीकी शहरियों की हुकूमती और अस्करी ओहदेदारान से मुलाकात भी हुई और अडयाला जेल का विजिट भी हुआ और इसके बाद पीटीआई क़यादत ने सोशल मीडिया और यूट्यूबर से फासला इख्तियार करने का बयान दे दिया। इस पर सोशल मीडिया की जानिब से पार्टी पर तनकीद बढ़ गई है, मगर बानी की रिहाई का परवाना मिलता अभी भी दिखाई नहीं देता। हुकूमत फिलहाल बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल स्पेस देने के लिए तैयार नजर नहीं आती, जबकि पीटीआई अपने कायद की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर गुजरना चाहती है। मौजूदा सियासी डेडलॉक में हुकूमत वर्सेस अपोजिशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल मनवत साहब। मनवत साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अपोजिशन जो है वो ग्रैंड अलायंस बनाकर एहतजाज की तैयारी कर रही थी, लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब का जो बयान है कि फ़िलहाल अपोजिशन किसी एहतजाज का हिस्सा नहीं है या कोई इस तरह की तहरीक चलाने की तैयारी नहीं कर रही है, आप समझते हैं कि ये एक कंसीडर किया जा सकता है फेलियर के तौर पे जो पीटीआई चाह रही थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जितने मुंह हैं उतनी स्ट्रेटजीज हैं। हर शख्स बाहर आके अपनी स्ट्रेटजी बताता है और अपोजिशन की ग्रैंड अलायंस जिनके साथ बात हो रही थी उनका तो गिला भी पैदा हो गया था कि जी आप ऐलान कह रहे हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत कर रहे हैं और हमें आपने न बताया है न एतमाद में लिया है। फिर जो ग्रैंड अलायंस है इसके बनाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से संजीदा लोगों ने बात करनी थी, लेकिन बात क्या करते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खुद उखाड़ पिछाड़ का शिकार हो गई और आप देख रहे हैं कि इतने ओहदेदार हैं, सब ओहदेदार एक दूसरे के खिलाफ पर सरे बेकार हैं। अब इनके बातचीत का या डायलॉग का किसी दूसरी सियासी पार्टी ने संजीदा ही नहीं लेना है, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि खुद ये पार्टी न अमली तौर पर एहतजाज की पोजीशन में है और न जो है साबिका एहतजाज में जो वर्कर गिरफ्तार हुए थे अभी तक उनको रिहा करवाया जा चुका है। लेकिन इसमें लेकिन इसमें एक और पॉइंट है मनवत साहब, आपने खबर देखी होगी, पढ़ी होगी, ज़रा ये बताते हैं कि लास्ट ईयर यानी 2024 नवंबर में 26 नवंबर के एंड पहले इमरान खान साहब से एक शख्सियत की मुलाकात होती है अमरीकी और इमरान खान साहब के मामला तकरीबन तय हो चुके होते हैं, लेकिन केपी से 3 शख्सियात जो हैं वो इमरान खान साहब को इस बात पे कायल कर लेती हैं कि हम जो पावर शो करेंगे, स्ट्रीट पावर शो, उससे काफ़ी दबाव पैदा होगा और उस दबाव के नतीजे में इमरान खान साहब को रिहा करने की डील होगी और इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। तो इमरान खान साहब ने वो जो अमरीकी शख्सियत थी उनसे जो बातचीत डील चल रही थी उसको विड्रॉ कर लिया। ये कौन सी ऐसी 3 शख्सियात हैं कि जिन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना कहूँ या से क्या कहूँ, आप बेहतर डिस्क्राइब कर सकते हैं, और इन्होंने काम ख़राब किया या सही किया, ये भी आप बताइएगा। मैं इसकी तरदीद करता हूँ कि कोई अमरीकी शख्सियत जो है उसकी खान के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत के लिए उनका कोई किरदार था। अच्छा, असल हकीकत ये है कि 22 नवंबर से 25 नवंबर तक पीटीआई खुद टॉप लीडरशिप जो थी वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ डायलॉग में मसरूफ रही। 3 दफा खान के साथ रजू करा के उनको फैसिलिटेट करके
آج تک اتوار کے دن بھی رسائی دی گئی ملاقات کے لیے، اور اس وقت جو ہے معاملات بڑے واضح ہو چکے تھے. 20 دسمبر کا وعدہ کیا گیا تھا کہ خان کو جو ہے چھڑانے کی آخری تاریخ دی گئی تھی. تو یوں یہ مسئلے مسائل جو تھے اس وقت حل ہو جاتے اگر سنجانی پہ ہم ڈیرا ڈال لیتے. یہ جو 3 شخصیات کی کہانی ہے اور امریکی شخصیت کی انٹرفیئرنس کی باتیں ہیں، یہ فرضی ہے. میں چشمدید گواہ رہا ہوں 22 نومبر سے لے کر 25 نومبر تک جو ڈائیلاگ ہوئی پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین. میں خود اس پروسیس سے وابستہ رہا، اور اس وقت جو ہے نہ کسی امریکی شخصیت کا حوالہ تھا، نہ کوئی ایسی بات آئی، اور پی ٹی آئی جو ہے سنجیدگی سے اس وقت ڈائیلاگ کر رہی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ بھی سنجیدہ تھی اس وقت. اور یہ چاہتے تھے کہ ہم سنجانی پہ ڈیرا ڈال لیں، لیکن جب ایک دفعہ وہ سنجانی والا مسئلہ حل نہ ہوا اور ہم ڈیپ چوک پہنچ گئے اور گولیاں چل گئی، تو اس کے بعد جو ہے ساری چیز ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا، چھوٹے چھوٹے 2 سوالات اور ہیں. تو یہ ہے کہ اعظم خان سواتی صاحب نے بھی کہا کہ انہوں نے بھی کوشش کی اسٹیبلشمنٹ کے اور ہمارے یعنی پاکستان تحریک انصاف اور بالخصوص عمران خان صاحب کے بیچ میں تھوڑی سی جو برف ہے وہ پگھل جائے، لیکن وہ نہیں ہوئی. اعظم خان سواتی صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا خان صاحب کی طرف سے، یا ان کی یہ انڈیویجول کوشش تھی کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا، کیونکہ ملاقات کرنے بھی ان کو ہی بھیجا گیا تھا؟ سواتی صاحب نے پوری نیتی سے یہ بات کہی، اس میں کوئی شک مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ انہوں نے جو بات کہی درست کہی. خان کو انہوں نے کہا ہوگا، اور وہ اپنے تئیں اعظم سواتی صاحب یا اس کی طرح جو ابھی امریکی شخصیات آئے ہیں جو ڈاکٹر وغیرہ ہیں جنہوں نے اسٹیبلش سے ملاقات کی، تمام لوگ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو مصائب ہیں ان کو کم کیا جا سکے. تو لہٰذا انہوں نے جو بات کی تھا، اس بیان کا جو اعظم خان سواتی صاحب نے دیا، ایک نقصان یہ ہوا کہ جو دیگر پارٹیز تھی جن سے ڈائیلاگ یا گرینڈ الائنس کی باتیں ہو رہی تھی وہ بڑی بدزن ہو گئی ہے، اور انہوں نے جو ہے اس بیان کو جواب بنا کے اب پھر جو ہے بہانے شروع کر دیے ہیں. دوسرا یہ بھی انہوں نے کہا کہ ان کی کسی اہم شخصیت سے بات ہو رہی ہے. تو ان تمام یہ بیانات ایسے تھے کہ جو میرا خیال ہے کہ کچھ نیا طرز تھا، اور اس نئے طرز نے جو ہے لوگوں کو شاکی بھی کر دیا. لیکن میں یہ ضرور اقرار کرتا ہوں کہ اعظم خان سواتی کا اس پورے پروسیس کے پیچھے جو اس کی نیت تھی وہ بڑی پرخلوص تھی. چلے، اور یہ بھی بتا دیں کہ سلمان اکرم ریاض صاحب کے ساتھ آپ کی جو ٹسل ہے وہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. آپ نے یہ تک کہہ دیا کہ وہ آہستہ آہستہ لوگوں کے پتے کاٹتے ہیں، پھر آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ جب پارٹی میں نہیں ہوں گے تو میں پارٹی میں جاؤں گا. آپ کو یہ اس بات کا ادراک یا امید ہے کہ وہ پارٹی میں نہیں رہیں گے جلد؟ مجھے یہ علم ہے کہ میری ضرورت پارٹی کو پڑے گی، اس کا مجھے علم ہے. ٹھیک. اور مجھے یہ بھی علم ہے کہ یہ بلا اتنی اہمیت دی گئی ہے اور پارٹی کے سر پہ سوار کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو لہذا جب وقت آئے گا تو میں تب ہی جاؤں گا، اور مشروط طور پہ جاؤں گا کہ کبھی حضرت کو کہا جائے گا کہ خدا حافظ. اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ وقت جلد ہے، آنے والا ہے؟ کیونکہ صرف آپ نہیں جو شکایت کر رہے ہیں. آپ لوگ یا تو یہ خود ہی بہانہ کرے گا کہ میں ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتا ہوں، چلا جائے گا، ورنہ جس وقت بھی پارٹی نے یا خان نے مجھ سے رجوع کیا تو میں یہ شرط سامنے رکھوں گا. اور آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب آپ کی اس شرط پہ، کیونکہ ذرا کہ آپ بھی تعلق رہے ہیں بلکہ ہیں بھی، اور آپ ان کی رہائی کے لیے بھی بات کر چکے ہیں، تو آپ کے کہنے پہ سلمان اکرم ریاض صاحب کو عمران خان صاحب اللہ حافظ بھی بول دیں گے؟ جو جتنی قربت اور جتنی نزدیکی یا جو خان کا اعتماد مجھے حاصل رہا ہے، اس پر بہت پہ میں کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. شیر افضل مروت صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. یہاں پر وقت ہو ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو محمد زبیر صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب نے. زبیر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ہمارے بڑے اچھے کلیگ ہیں شہباز رانا صاحب، ان کی ٹویٹ بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ جو ریمیٹنسز کو ڈینٹ لگانے کی پاکستان تحریک انصاف کی کوشش رکاوش تھی، بلکہ اس سے الٹا ہو گیا، اور جو ان ٹوٹل انکریز ہوا ہے وہ 28 بلین ہوئے ہیں ڈالرز. تو ایک تو یہ چیز رہی. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کوشش بھی کر رہی ہے ٹو انگیج دی اپوزیشن اور ایک احتجاج کرنے کی. ابھی تک یہ سب چیزیں کوئی مثبت ثابت نہیں ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اس کی وجہ کیا نظر آتی ہے آپ کو؟ اچھا بیٹ کر دوں، بیکاز 28 بلین سے انکریز نہیں ہوا، 28 بلین ڈالرز ہوئے فرام جولائی ٹو مارچ. شہباز رانا یا جو فگرز پیسے ہی ہیں،
जी, इंक्रीज टू, ओके, सो 28 बिलियन होना बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है. एंड बाय द वे लेट मी टेल यू विद ऑल माय सिंपैथीज फॉर पीटीआई, जब ये बात कर रहे थे दिसंबर में, उन्होंने शायद ऑफिशियल इतना स्ट्रांगली लॉन्च नहीं किया था, बट मैंने उनके 2-3 लीडर्स को कहा था ये क्या बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हैं, बिकॉज रेमिटेंसेस जो हैं ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप अपने सपोर्टर्स को जो पाकिस्तान में रहते हैं, आप ये कहें कि अपने घर में आप खर्चा देना बंद कर दें. जो रेमिटेंसेस भेजता है वर्कर, उससे उसका चूल्हा जलता है, उससे उसके बच्चे स्कूल जाते हैं, उससे वो बिजली और दूसरे बिल्स पे करता है. तो आप उसको कहेंगे कि अगर आप रेमिटेंस ना करें तो वो तो हाँ एक बहुत वेल ऑफ हो, को अमेरिका में बैठा हो, बट लार्जली जो हमारी रेमिटेंसेस आती हैं वो वर्कर्स की वजह से आती हैं, जो मिडिल ईस्ट में, प्राइमरीली मिडिल ईस्ट में, बाकी यूरोप वगैरह से भी आती है. सो वो कैसे अपना घर, और वो गए इसलिए कि पीछे उनका घर अच्छे तरीके से चल सके, जैसे भी वो हैं, उनके बच्चे स्कूल जा सके, उनके घर के खाने पीने का बंदोबस्त हो, बिजली का बिल पे हो. सो वो आई थिंक पीटीआई शुड ऑब्वियसली थिंक थ्रू, कि मैंने उस वक्त कहा था ये ना करें अनाउंस, बट उनकी अपनी थिंकिंग थी. लेकिन ये जो एहतजाज है, करना है ग्रैंड अलायंस पर, ये भी उनकी एक अपनी थिंकिंग है. इसमें भी हम देख रहे हैं कि वो कामयाब नहीं हो पा रहे उस तरीके से. बिल्कुल, उस पर भी बिल्कुल कामयाब नहीं हुए हैं अभी तक. इतने अरसा गुजरने के बाद, इतनी ज़्यादा सपोर्ट होने के बाद, इतनी ओवरवेलमिंग सपोर्ट किसी बहुत ही कम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एंजॉय की है जितनी पीटीआई को हासिल है. उसका एक रिफ्लेक्शन हमने 2024 के इलेक्शन में देखा था कि मिरेकलसली आपने देखा कि बावजूद इसके कि तमाम मुश्किलात थी और फिर भी लोग निकले और चुप करके निकले. जलसा जुलूस नहीं कर सकती थी पार्टी, और निकले और उन्होंने वोट डाला. तो इतनी बड़ी उनके पास मैसिव सपोर्ट मौजूद है, और उनको हुकूमत भी ऐसी, क्या कहना चाहिए, नकम्मी मिली है. लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद वो दबाव नहीं डाल सके. तो स्ट्रेटजी में कुछ वीकनेस तो है इसमें. तो उनको पीटीआई को बहुत और आप ये समझते हैं कि स्ट्रेटजी में जो वीकनेस है ये इसमें वो वैसे तो बहुत ही हार्श किस्म की मिसाल हो जाएगी, लेकिन शायद मुझे लग रहा है कि मौजू है. वो कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए और घर को लग गई आग घर के चिराग से वाला मामला. इन दोनों में से जो भी आपको मौजू लगे, आपको लगता है ये एप्लीकेबल है? बिल्कुल है, क्योंकि देखें इन फाइटिंग ऑब्वियसली किसी जगह भी कोई इदारा हो वहाँ भी इस किस्म की इन फाइटिंग हो, या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो वहाँ इन फाइटिंग हो, हुकूमत हो इन फाइटिंग हो, तो वो तो जाहिर सी बात है उसमें नुकसान ही होगा. पॉलिटिकल पार्टी को, पीटीआई को तो नुकसान हुआ है. आई थिंक मेरा ख्याल है कुछ डिसीजन मेकिंग में जिस तरह से लोगों को फैसला साजी में एक किरदार अदा करने का मौका दिया गया, वो पुराने लोगों को इग्नोर करके जो पीटीआई का चेहरा थे, जिस तरह फैसल जावेद हैं मिसाल के तौर पर, जिस तरह असद कैसर हैं, जिस तरह और बहुत से ऐसे हैं जो कि छोड़ के जा चुके हैं, शीरी मज़ारी हैं, असद उमर हैं, दूसरे लोग हैं, फवाद चौधरी जिस तरह है, वो भरपूर अंदाज में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, एक्टिव भी मीडिया में नज़र आते हैं. लेकिन वो फैसला साजी में दे हैव डीप इंसाइट इनटू पॉलिटिक्स, के पॉलिटिक्स को ड्राइव कैसे कर रहे हैं. सिर्फ सपोर्ट होना लाजमी नहीं है. सो आपस की इनफाइटिंग, फिर वो जाहिर सी बात है बहुत से लोगों के बारे में कहते हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं. कॉम्प्रोमाइज़ होना भी कुछ ना कुछ तो अंडरस्टैंड मैं कर सकता हूँ. द प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो फिर उन्होंने नॉर्मल ज़िंदगी भी गुजारनी होती है, उनको नॉर्मल काम भी पड़ते हैं हुकूमत वक्त से, मुख्तलिफ इदारों से. सो ऑल ऑफ दैट कंबाइंड टुगेदर, ऑल सेड एंड डन, मेरा ख्याल है पीटीआई से जो उसके सपोर्टर्स, करोड़ों सपोर्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नहीं वो डिलीवर कर सके. जस्ट टू ऐड अ लिटिल, कॉम्प्रोमाइज्ड कौन नहीं होता. एनीवेज ज़ुबैर साहब, लेकिन कोशिश तो की जाती है. नहीं, लेट मी करेक्ट यू. मैं उस ऑपोजिशन का हिस्सा था जब पीटीआई हुकूमत में थी, और बहुत भरपूर दबाव भी थ्रू आउट था, बहुत ज़्यादा दबाव था. मेरा नहीं ख्याल है कि आपने उस वक्त सुना था कि हाँ, सॉरी, मैं आई हैव टू एडमिट, बहुत से लोग थे जो कॉम्प्रोमाइज़ थे, जो मुफाहमती बयानी है कि दिस इज व्हाट आई वाज रेफरिंग, मेंबर्स थे वो. जी, तो मैं आई स्टैंड करेक्टेड, सॉरी. नो दैट्स ट्रू. लेकिन मैं अभी की गवर्नमेंट की सिनेरियो की भी बात करूंगी तो मुझे लगता है कि
خیر اینی ویز زبیر صاحب ہم کچھ اور بات کر رہے تھے, لیٹس گیٹ ٹو دا ٹاپک, اور وہ یہ ہے کہ کوشش تو پھر بھی پی ٹی آئی کی طرف سے کی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ اپریل کے مہینے میں ڈیلیگیشن آیا, ڈاکٹرز کا آیا امریکہ سے, تاجر آئے, ملاقات کی. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی بیچ والا رستہ نکلے گا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے, اور پھر جب جو ابھی کانگریس مین کا ڈیلیگیشن آیا اس میں بھی ہمیں کوئی امید جگائی پاکستان تحریک انصاف نے. تو کوشش تو وہ لوگ کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ. نہیں وہ تو کوشش کر رہے ہیں, لیکن دیکھیں جو اس وقت جو حکومت وقت ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پریزنٹ سٹیٹس کو کیوں چینج کرنا چاہیں گے؟ یہ اوبیسلی ناٹ ایگزیکٹلی ایکویولنٹ ٹو دس. جب بھٹو صاحب کو پھانسی کا اعلان ہو گیا تھا 1979 میں, تو دنیا بھر کے لیڈرز جس میں ہندوستان کے پرائم منسٹر بھی مرارجی دیسائی تھے میرا خیال ہے, اور امریکہ اور برطانیہ اور یورپ کے مختلف ممالک, عرب ممالک, انہوں نے سب نے اپیل کی جنرل ضیاء الحق سے کہ جی ان کی لائف کو سپیئر کیا جائے. لیکن جتنا بھی ایفرٹ تھا, جتنا بھی پریشر ڈالنے کی کوشش کی تھی اس وقت جو بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے کام کر رہا تھا, دورے کر رہا تھا, لیکن کوئی بھی بات نہیں سنی گئی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو ایک دوبارہ ایک واپس لائے جائے سیاست میں. اس سے ظاہر ہے جنرل ضیاء الحق کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. مشکلات کیا ہوتی ہیں؟ ان کی اپنی جو ڈکٹیٹرشپ تھی وہ ختم ہو جاتی. سو عمران خان کو چھوڑنے کا مطلب یہ عمران خان کو سپیس دینے کا مطلب یہ ہے کہ پریزنٹ سیٹ اپ جو ہے وہ ختم ہو جائے. وہ کیسے ایکسیپٹ کریں گے اگر وہ سٹیٹس کو چل رہا ہے اور اس میں ان کے اوپر کوئی اس قسم کا پریشر نہیں ہے, جو اسٹریٹس میں ہنگامے ہو رہے ہیں, تو دے ول ناٹ بج این انچ, 1 سینٹیمیٹر سپیس نہیں دیں گے. ہاں اگر آپ پریشر ڈلوا سکے اسٹریٹ کے تھرو تو پھر جا کے کچھ ہو سکتا ہے, لیکن ان دا پریزنٹ سرکمسٹانسز دیر از نو چانس. اس پریشر سے مجھے ایک اور سوال یاد آیا, وہ یہ ہے کہ نومبر میں یہ کہا جا رہا ہے, سورسز کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایک امریکی پاکستانی شخصیت سے جیل میں ملاقات کی تھی. ملاقات بڑی پازیٹیو رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا کہ معاملات جو ہیں وہ دے آر آل سیٹ ٹو بی ڈن. اور اس کے بیچ میں جو عمران خان صاحب کی پارٹی کے 3 لوگ ہیں کے پی سے, وہ آتے ہیں اور خان صاحب کو یقین دلاتے ہیں. اٹس بفور دی 26 نومبر دیٹ ہیپنڈ. تو اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک سمندر لے کر آئیں گے, عوام کا پریشر ڈالیں گے. یہ آپ کا پوائنٹ تھا, پریشر نہیں ڈال پائے. بٹ مجھے یہ لگتا ہے, یو میں اگری اور ڈس اگری, کیا آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ ان کی اپنی جماعت کے وہ 3 عدد جو شخصیات تھی انہوں نے بہت زیادہ ڈیمیج کر دیا اور عمران خان صاحب نے وہ آپشن لوز کر دی ہے, یا اسٹل ان دا کورٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا کہنا جو بھی تھا, لیکن کوئی سپیس نہیں ملنی تھی. اگر وہ جو بھی امریکی ڈیلیگیشن نے آ کے بات کی تھی کیسے مل سکتی تھی؟ دیکھیں ابھی ایک سیٹ اپ ہے, شہباز شریف پرائم منسٹر ہے, PMLN کی حکومت ہے, اتحادی ہیں, PPP کے سٹیکس ہیں, اسٹیبلشمنٹ نے بڑا کلیئرلی اپنا پوزیشن بتا دیا ہے کہ پاکستان کو وہ کس طرح سے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. اس میں عمران خان نہیں ہے اس سارے پروسیس میں. آگے کا فیوچر وہ جو دیکھ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی تھنکنگ ہے, اس میں عمران خان نہیں ایگزسٹ کرتے. یہ ایک ہی طریقہ ہے کہ عمران خان کو باہر بھیج کے اور یا بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ کر کے وہ کہیں ایک شرط پر کہ جی آپ آواز اپنی بند رکھیں گے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہیونگ سیڈ ایوری تھنگ, جو پی ٹی آئی کے فیلیئرز اپنی جگہ ہیں اور اس میں کوئی ڈینائل نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اگر اسی طرح سے ریزسٹنس کرتے رہے اور بغیر کسی کمپرومائز کیے ہوئے وہ باہر آتے ہیں, چاہے آج سے 6 مہینے کے بعد, آج سے 2 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد, وہ پاکستان کے لیے بہترین چیز ہوگی. پاکستان ان سائیکلز کے تھرو جاتا رہنا. اگر پاکستان کے ڈیموکریٹک پروسیس کو آگے جانا ہے تو اس میں عمران خان کو جیتنا ہوگا یہ جنگ. اگر عمران خان یہ جنگ ہار جائیں گے تو پھر ہم واپس اسی سائیکل میں چلے جائیں گے. ہر ایک لیڈر آتا ہے اور ہاں آئی ڈس اگری اوور ہے, کیونکہ ان کا جو پورا بیانیہ ہے وہ پورا انٹائی سیٹ اپ ہے, یا انٹائی اسٹیبلشمنٹ, یا یوں کہہ لیں کہ انٹائی انوالومنٹ آف اسٹیبلشمنٹ ان پولیٹیکل سینز ہے. تو اگر وہ اس پہ کمپرومائز کر لیں گے سر تو پھر تو ان کے ڈیمیج ہو جائے گا پوری ریپوٹیشن. میں تو کہہ رہا ہوں نا, نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. لیکن پھر باہر کیسے کہہ رہا ہوں اپنے بلبوتے پر, اپنے ایفرٹ پر, اپنے لیگل کیسز کو جیت کے وہ باہر آتے ہیں تو آئیں, لیکن اس شرط پر نہ آئیں کہ جی ٹھیک ہے میں 2 سال چپ رہوں گا یا آپ کوئی ایسے ہلکا پھلکا بیان دے دیا کروں گا ان سو آن سو فورتھ. اگر اس طرح سے باہر آئیں, اگر کمپرومائز کر لیے کہ ٹھیک ہے جی میں نے اتنا انتظار کر لیا, اب آپ ایک کمٹمنٹ کریں کہ اگلی باری میری آئے گی, اگر اس قسم کا کمپرومائز کر کے آتے ہیں تو پاکستان کے لیے بہت بڑا ڈیمیج ہوگا.
عمران خان کی جیت اگر ہے وہ ان کی لیگسی کو بھی آگے لے کے جائے گی, ہسٹری میں بھی ان کا نام لے کے جائے گی, اور پاکستان کے لیے بھی بہترین ہوگا. ذوالفقار علی بھٹو نے بہت بڑی سیکریفائس دی تھی, لیکن اس میں پاکستان کی جیت تھی. آج سب ضیاء الحق کو یاد نہیں کرتے, آج ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی عظیم قربانی کو یاد کرتے ہیں. سو آئی تھنک دیٹ از دا وے کہ ہم نے بھی اپنے ہیروز پاکستان نے پروڈیوس کرنے یا نہیں کرنے, یا ہم نے ہسٹری میں جانا ہے 1000 سال پہلے کیا ہوا تھا, 1500 سال پہلے کیا ہوا تھا, اور مغل بادشاہوں نے کتنے زبردست کام کیے تھے. پاکستان ہیز ٹو کریٹ اٹس اون ہسٹری, اور پاکستان بنا تھا ایک مقصد کے لیے, اور وہ مقصد تھا کہ عوام کی حکمرانی ہوگی, عوام کی سویلین بالادستی ہوگی. اگر آپ نے اس کو پرماننٹ طریقے سے لے کے آنا ہے سسٹینیبل بیسس پر, تو لیٹ عمران خان ڈو دس اسٹرگل, اینڈ آئی وش اینڈ ہوپ کہ وہ جلد سے جلد باہر آئیں. لیکن بٹ دا میٹر آف فیکٹ از کہ 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے. جی 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے, جس سے سارا جو انڈیپینڈنس تھا جوڈیشری کا وہ ختم ہو چکا ہے. میڈیا بالکل آزاد نہیں ہے, اس پر پیکا لاز ہیں. بہت سے آپ کے اپنے ساتھی جو ہیں وہ کس طرح سے مشکل میں ہوتے ہیں, پکڑ دھکڑ ہوتی ہے, ہتھکڑی لگا کے کورٹ میں لے کے جاتے ہیں جرنلسٹ کو. تو یہ ساری چیزیں کیا ایکسیپٹیبل ہیں؟ اگر عمران خان اس وقت پیچھے ہٹ گئے تو آپ سوچیں کہ ہوگا کیا, میرا اور آپ کا کیا ہوگا. تو اس وقت کم سے کم کچھ تو پریشر ہے, کچھ تو ایک ایسا ایک لیڈر کھڑا ہوا ہے کہ جو پریزنٹ سسٹم کو اپوز کر رہا ہے اور جس کی پیچھے عوام کھڑے ہوئے ہیں. اب اسٹریٹجی پی ٹی آئی کے لیڈرشپ نے نہیں بنا سکے اس کو افیکٹولی اس حکومت کو مشکل وقت ڈالنے میں. یہ ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی کی کمزوری ہے, اس میں تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. لیکن میں ایک بڑا پیشگی سوال آپ سے آخر میں کرنا چاہتی ہوں. ویسے تو ابھی ظاہر ہے کہ نہ تو اس کی اس طرح ہوا ہے, نہ اس طرح کوئی بات چل رہی ہے, لیکن کبھی کبھی بیچ میں سے یہ بھاپ جو ہے وہ اٹھتی ہے پھر بیٹھ جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ پرائم منسٹرشپ چینج ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. چینج ہونے سے مراد میرا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب آؤٹ اینڈ somebody else from the نون لیگ in could be a woman. اگر تو آپ نے اس کو جوک کے طور پر پھر سے پوچھا تو اور بات ہے. نہیں میں نے سیریسلی پوچھا. کیوں, شہباز شریف سے اچھا تو پرائم منسٹر آج تک آیا ہی نہیں پاکستان میں, جس نے کوئی فیصلہ ہی نہیں خود کرنے کا فیصلہ کیا. یہ تو کوئی ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ ہمبل ہو سکتا ہے, کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. ایٹ لیسٹ میں تو نہیں سمجھتا اس سے زیادہ کوئی پرائم منسٹر, مطلب ہر چیز دیکھیں نا. نواز شریف کا کیا مسئلہ تھا, نواز شریف کو کہتے تھے کنفرنٹیشن کرتے. کنفرنٹیشن کیا ہوتی تھی؟ کنفرنٹیشن یہ ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جی میں نے راحیل شریف کو ایکسٹینشن نہیں دینی, تو اس کو آپ کہتے تھے کنفرنٹیشن ہے. وہ کہتے تھے کہ پارلیمنٹ فیصلے کرے گی, کابینہ فیصلے کرے گی, ہمیں عوام نے الیکٹ کیا, ہم نے عوام کے پاس جانا ہے, ہمیں فیصلہ کرنے دیں. اس سے کنفرنٹیشن ہوتی تھی. بات یہ جنرل مشرف نے تو مارشل لا ہی لگا دی ان کے خلاف, لیکن یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہی فرق تھا نواز شریف میں اور شہباز شریف میں, اور آج سب کے سامنے ہے. یہ تو بالکل حقیقت ہے کہ شہباز شریف کو ہٹانے کا کوئی سینس ہی نہیں بنتا, بیکاز جتنے زیادہ وہ ایکسیپٹیبل ہیں ہر طبقے کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے, تو کیوں ہٹائیں گے ان کو؟ فیصلے وہ نہیں کرتے ہیں, انہوں نے چھوڑ دیا ہے کہ آؤٹ سورس کر دیا, تو وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں یہ شاید ایسے ہی چلتا رہے. زبیر صاحب آپ کہہ رہے ہیں یہ کمپنی ایسے ہی چلے گی. خیر بہت شکریہ محمد زبیر صاحب فار جوائننگ اس. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, پھر بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا رہنما ڈیموکریٹک پارٹی طاہر جاوید صاحب نے. طاہر جاوید صاحب بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. سندھ صاحب بھی اسلام آباد میں ہیں, اور جو ڈیلیگیشن امریکہ سے آیا ہے اس کے ساتھ آپ بھی موجود ہیں. ایک صحافی, پاکستانی صحافی سے گفتگو کرتے ہیں, امریکی جو کانگریس ممبر ہے جیک برگمن, انہوں نے کہا کہ اچھا ہوتا کہ عمران خان صاحب سے اگر ملاقات ہو جاتی, جبکہ انہوں نے جب وہ پاکستان آئے ہیں تو عسکری قیادت سے بھی ملاقات کی, سیاسی قیادت سے بھی کی. ایزیوم یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہوگی, ہوئی کیوں نہیں؟ دیکھیں یہ میں تو آپ کو سیدھی بات بتاؤں گا کہ اتنے بڑے ڈیلیگیشن کا جب اتنی بڑی میٹنگز ہوتی ہیں تو اس کا آپ کا پری ہینڈ ایک ایجنڈا طے ہوتا ہے. تو جو ایک ایجنڈا ان سارے اس ڈیلیگیشن کا تھا, اس میں یہ کسی کانگریس مین کی طرف سے ریکویسٹ بھی نہیں تھی, اور خواہش کا اظہار بھی نہیں کیا گیا, اور زبانی بھی کسی نے بات نہیں کی. اب آئی ڈونٹ نو کہ میڈیا کے سامنے اگر کسی نے ایسا کچھ بولا تو دس از ناٹ دا ٹروتھ. اگر جب ایجنڈا بن رہا تھا تو اس وقت تو ان تینوں میں سے کسی نے اس چیز کی ریکویسٹ نہیں کی تھی.
لیکن جب یہ ڈیلیگیشن آ رہا تھا, آپ نے میرے لاسٹ پروگرام میں ذکر کیا کہ ایک ڈیلیگیشن امریکہ سے جو ہے وہ پاکستان آئے گا, اور وہ آ بھی گیا, لیکن جب یہ آ رہا تھا تو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کی طرف سے یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ وہ عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کریں گے. بعد میں انہوں نے ہی تردید کر دی. تو کیا یہ پلان تھا جب وہ پاکستان آ رہے تھے کہ ہم سب سے ملاقات کریں گے؟ دیکھیں آپ, میں کہتا ہوں جو امریکی پالیٹیشینز بھی ہیں نا, وہ اور کسی بھی ملک کے پالیٹیشین, ان کے آڈینس جب ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو ان کی گفتگو بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اب اگر وہ کسی ایسے شخص سے بات کر رہے تھے جو ان کے حلقے کا بندہ, اس کے ڈسٹرکٹ کا بندہ, اور اس کو کچھ اس الفاظ میں ڈھکی پچھی بات کی کہ یہ ہو نہیں چاہیے یا ہو جائے تو اچھی بات ہے, اس سے پھر وہ پکڑ کے اگر کسی نے کوئی جس طرح کا بنا دیا, یہ میں بہت سٹریچ کر کے نا ایک ایکسکیوز لا رہا ہوں. ادروائز دیکھیں بڑا کلیئر کٹ ہوتا ہے. وہ اگر کسی کی خواہش تھی تو وہ خواہش کا اظہار کرتا نا کہ جی مجھے یہ کرنا ہے, مجھے اس کو ایجنڈے پہ ڈالنا ہے, مجھے اس کی. اب یہاں آگے انہوں نے دیکھیں خواہشیں, جتنے کام انہوں نے کیے ہیں نا, اس سے زیادہ خواہشوں کا اظہار کیا تھے کہ کشمیر میں جانا ہے جی, کرتارپور جانا ہے, لاہور جانا ہے, اس سے میٹنگ, اس سے میٹنگ. یعنی جتنی خواہشات تھی اس میں سے 50% پہ اس کا جو وقت تھا ان کا, ان 50% چیزیں ہو سکی, باقی ہو بھی نہیں سکی کیونکہ اتنی گلگت جانے کا بھی پروگرام تھا. تو لیکن جب خواہشیں اور ایک انٹینٹو ایجنڈا تھا, اس کے اندر بھی یہ چیز تو آئٹم ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ کوئی بھی جو دعوے کر رہے ہیں, لیکن ہم تھوڑا سا تضاد دیکھتے ہیں نا, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو امریکی رکن کانگریس ہیں جو ولسن, ان کی جانب سے گزشتہ مہینے پاکستان کے خلاف ایک بل پیش کیا جاتا ہے. پھر جب جو اس وقت ڈیلیگیشن اس وقت دورے پر ہے اور جیک بورگمین جو ہے ان کی سربراہی میں دورہ کیا جا رہا ہے, ان کا تعلق بھی ریپبلکن سے ہے, تو یہ تضاد اتنا زیادہ کیوں ہے ایک ہی چیز کو؟ جی, بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. اس میں آپ کو سیدھی بات بتاتا ہوں کہ یہ وہی جیک برگمین ہے جو کچھ عرصہ پہلے اپنے کسی آڈینس کو خوش کرنے کے لیے ایک ٹویٹ اس قسم کے کر رہے تھے جس کے اوپر ہوپ ہوئی. تو دیکھیں اسی کو ڈپلومیسی کہتے ہیں نا. تو بجائے ابھی ان چیزوں کے کہ یہ ہو سکتا تھا وہ ہو سکتا, تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم اپنا بڑا دل کر کے پاکستانی ایمبیسی کو یا ایمبیسڈر کو مبارکباد دیں کہ یہ آپ لوگوں نے کام کیا جس کی وجہ سے ان کے مائنڈ چینج ہو گئے, تو میرا مطلب اس کو لیٹس ٹاک. اگر آپ سیاہ کو سیاہ اور سفید کو سفید بولیں تو دس از دا ورک جو لوگوں کو جو کر رہے ہیں, یا یہاں پہ بھی یا وہاں پہ بھی, تو پیپل ہیز انٹریکٹڈ ود دیم اینڈ بیسیکلی آنسرڈ دیئر کوسچنز, اینڈ لیٹر آن جو کانگریس کے لوگ ہیں ان کو شاید یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ کام ان کا نہیں ہے. اور یہ بھی میں ایک چیز بتاؤں نا, آپ اگر فنڈامنٹلی دیکھیں تو کسی بھی سیاسی ملک, کسی ملک کے سیاسی انٹرنل پالیسیز یا ان کے انٹرنل آپ کے جو ایشوز ہوتے ہیں اس کے اندر, کورٹس کے اندر, آپ کیسے اس میں انٹروین کر سکتے ہیں؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کچھ بیہائنڈ دا سین پیار محبت سے کوئی بات کر کے کوئی ایسی, وہ بھی نہیں ہوئی. اچھا, اس پہ ایک مذائقہ خیز بات یہ ہے دار جاوید صاحب کہ ہم نے ماضی میں بہت سارے لوگوں کی گارنٹرز کے طور پہ دیکھا ہے, آپ بھی پہنچ چکے ہوں گے اس بات پہ جو میں بات کر رہی ہوں, اور ہم بھی ظاہر ہے کہ ہم ہسٹری کو مد نظر رکھ کے سوال کر رہے ہیں. لیکن اس میں ایک باریک پوائنٹ یہ ہے کہ اچھا چلے ان کی طرف سے ملاقات کا کوئی ایسا سینیریو نہیں تھا, کیا سامنے سے کوئی خواہش کا اظہار کیا گیا جسٹ ٹو پولیٹیسائز؟ نہیں جی, کوئی سامنے سے مراد پاکستان سائیڈ سے؟ جی بالکل پاکستان تحریک انصاف بالکل بھی نہیں. اور میں آپ کو نہیں کس چیز کا کہ بھی گارنٹی کے لیے یا ایسا کچھ ان کانگریس مینوں سے؟ جی بالکل, کیونکہ عمران خان صاحب دیکھیں میرے سامنے تو اس چیز کا کسی نے نہیں کیا, لیکن اگر کسی نے ڈائریکٹلی کسی کانگریس مین سے کوئی پرائیویٹلی بات کی, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی خواہش کا اظہار نہیں کیا گیا؟ میرے نالج میں نہیں ہے جی, ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں. چلے لیٹس جسٹ ریوائنڈ ایک ویک اگو پاکستانی ڈاکٹرز جو ظاہر ہے کہ امریکہ میں مقیم ہے اور تاجر, ان کا ایک گروپ جو ہے وہ پاکستان آیا تھا, اور اسلام آباد میں انہوں نے ایک سینئر عہدیدار اور عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کی تھی. ہم صرف کڑیاں ملا رہے ہیں, وی جسٹ ٹرائنگ ٹو کنیکٹ دی ڈاٹس. اب پھر یہ ڈیلیگیشن آیا ہے, کیا اس وقت بھی ایک کوشش کی گئی تھی, اور کیا وہ جو ڈیلیگیشن پاکستان سے گیا ہے, آر دے ٹرائنگ to find out some way to get Imran Khan out of the jail? میری اس کے اوپر کوئی, میں آپ کو سمپل سی بتاؤں کہ جو ڈیلیگیشن ہے وہ حقیقت ہے. وہ ڈیلیگیشن کا لیول ہی ایسا نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کوئی بات چیت اس لیول کی. دیکھیں ان میں سے جتنے بھی لوگ ہیں نا,
मेरा नहीं ख्याल कि उन लोगों में से कभी कोई इमरान खान को पर्सनल हैसियत से कभी मिला होगा लाइफ में। अब आप ऑल ऑफ अ सडन उनके 4 नारे लगा के अपने आप को लीडर बना के और इधर आके कहें जी कि मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं नहीं समझता कि ये, हाँ जो लोग उनके साथ कनेक्टेड थे उनमें से तो कोई नहीं आया यहाँ पे। जिनकी आने की बातें हो रही थी ओरिजिनली कि ये लोग जाएंगे, उनमें से तो कोई नहीं इधर आया। हाँ उनके थ्रू जरूर आए हैं, लेकिन ये कोई लेवल 4 और 5 के लोगों से इस तरह की बातें तो नहीं हो सकती ना। तो मैं तो समझता हूँ कि वो एक उन्होंने यहाँ आके अपना एक जो भी है बस एंजॉय करके चले गए, एक मुलाकात करके। एग्जैक्टली अच्छा, मैं इसमें एक और भी सवाल ऐड करना चाहूँगी, वो ये है कि अमेरिकी कांग्रेसमैन थॉमस रिचर्ड ने जो है वो इस दौरे से मुतल्लिक काफ़ी पॉजिटिव बातें कही हैं। आप क्या पॉजिटिविटी देख रहे हैं या क्या शिफ्ट देख रहे हैं इस डेलीगेशन की पाकिस्तान आने से? जी मैं, ये बड़ी अच्छी आपने बात की। देखें इन यहाँ पे 3-4 आइटम हैं जो टेक होम है यहाँ पे, इन जो लेके ये गए हैं और जाएंगे, एक तो चले गए वापस ना, बाकी के 2 इनका सबसे बड़ी जो कि जी प्राइवेट सेक्टर अमेरिका से पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट लाने की उसके ऊपर MOU भी उन्होंने साइन जो की है। तो वो जनाब ये है कि इनको कि वो एक एजेंडे के ऊपर एक टर्म्स एंड कंडीशंस तक पे बात हुई है कि आप पाकिस्तान ये चीज़ें प्रोवाइड करे और हम इनकरेज करेंगे, हम खुद मार्केटिंग करेंगे, पाकिस्तान की सेलिंग करेंगे, लोगों के आपको सामने बिठाएंगे। 30th को एक सिंपोजियम भी हो रहा है जिसके ऊपर इन्वेस्टर्स बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, तो वो उसके ऊपर बात, दैट वाज एजेंडा नंबर 1 बेसिकली। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये लोग कायल होके गए हैं कि पाकिस्तान को जो गैजेट्स की ज़रूरत है अपनी सिक्योरिटी को या वार ऑन टेरर में अपनी टेक्निकलिटीज़ को हाई लेवल पे करने की और उसको टैकल करने की, उसके ऊपर अमेरिका को ये जाके कहते हैं हम उनको रिकमेंड करेंगे कि पाकिस्तान को सब कुछ दिया जाए जिसके पर वो टेररिस्ट को रोक सकें। तीसरी चीज़ इसके ऊपर इन्होंने अग्री किया है कि जी जो वेपन्स अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका छोड़ के चले गया, उसकी वजह से टेरर जो है वो पाकिस्तान में आ रहा है और पाकिस्तान में उसकी आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम हो रही है, उसको अमेरिका अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और उसका कोई हल निकाले। इसी तरह चौथे नंबर पे जो विल्सन का जो बिल है वहाँ पे इन तीनों ने इसके ऊपर एग्री किया कि वो अननेसेसरी बिल है और उस बिल के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरी हैं उनको या तो बिल को ख़त्म होना चाहिए या उन चीज़ों को ख़त्म हो जाना चाहिए। अच्छा, ये 4-5 वो आइटम है जिसके ऊपर ये डिस्कस जो यहाँ पे ये बातें करके गए हैं। और ऑफ कोर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ऑफ कोर्स जो ओवरसीज पाकिस्तानी जिसके जो छोटे बड़े जो भी इश्यूज हैं, ये एक साइड लाइन की चीज़ों की डिस्कशंस के ऊपर इन चीज़ों का भी जिक्र किया गया है। अदर देन दैट आपके सामने मैंने रख दिया जो चीज़ों की बात हुई है, एंड दैट्स ऑल अबाउट। आई थिंक दैट्स टू बी वेरी गुड। अगर ये सब आइटम्स जो आपने हमारे साथ शेयर किए हैं इस पर अगर प्रोग्रेस भी होती है, बहुत शुक्रिया ताहिर जावेद साहब टू कीप अस अपडेटेड अबाउट द मीटिंग। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है, कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।